السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن وللخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات اور ایسی شرافت اور اتنی اونچی شرافت کہ وہ فرشتے جو لاکھوں سال سے سجدے میں ہے، تسبیح میں ہے، عبادتوں میں ہے، لیکن ان سے بھی اوپر اس انسان کو اپنی خلافت کا جوڑا اللہ نے اس کو پہنایا، اپنا خلیفہ اللہ نے انسان کو بنایا. اور پھر یہ ساری کائنات سب اس کے لیے. ان الدنیا خلقت لکم، حضور نے فرمایا ساری دنیا تمہارے لیے. اس انسان میں جو ہو، کہیں بھی ہو دنیا میں، کسی خاندان کا، کسی علاقے کا، کسی قوم کا، کسی زبان کا، ہر انسان میں اللہ نے دو بنیادی طاقتیں رکھی. ہر انسان کھیتی کرتا ہو، نوکری کرتا ہو، کارخانہ چلاتا ہو، حکومت چلاتا ہو، ہر ایک جو بھی ہو، دو بنیادی طاقتیں ہیں. ایک قوت فکر، سوچنے کی طاقت، اور ایک قوت عمل کی طاقت. کسی بھی چیز کو آدمی پہلے سوچتا ہے پھر اس کو عمل کرتا ہے. جیسے مسجد میں آنا تھا تو اس کو پہلے سوچا پھر آگے، بات کرنے کو پہلے سوچا شروع کر دی، نماز کو سوچا نماز شروع کر دی. تو ہر چیز میں ہر ایک میں دو طاقتیں ہیں، ایک قوت فکر اور ایک قوت عمل. ہر آدمی کی عمل کی طاقت اس کی سوچ کی طاقت کے تابع ہے. جیسا سوچے گا ویسا عمل کرے گا، اور جیسا عمل ہوگا ویسا نتیجہ سامنے آئے گا. اب سوچ کہ مشکل یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ہر آدمی کو یہ دعویٰ ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے. یہاں تک کہ چور چوری کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں جو سوچتا ہوں وہ صحیح ہے.
اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس انسان کا اشرف المخلوقات اپنا خلیفہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، امت دو قسم کی، امت دعوت اور امت اجابت، جتنے مسلمان ہیں وہ سب امت اجابت ہیں، وہ بھی حضور، اور جس نے نہیں مانا وہ بھی امت دعوت ہیں، ان کو دعوت پہنچنی چاہیے۔ کہ یہ فیصلہ کون کرے کہ کس کی سوچ صحیح اور کس کی سوچ غلط، اس لیے کہ اخیر تک بات جائے گی، سوچ صحیح، عمل صحیح، نتیجہ صحیح، سوچ غلط، عمل غلط، نتیجہ غلط ہے۔ فیصلہ کون کرے؟ اس لیے کہ ہر ایک کو دعویٰ ہے۔ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا کہ یہ فیصلہ تو میرے قبضے میں ہے، میں فیصلہ کروں گا کس کی سوچ صحیح کس کی غلط، لیکن میری تمہاری ملاقات تو وہاں ہوگی مرنے کے بعد قیامت کے میدان میں۔ تو کرم پر کرم، رحم پر رحم یہ فرمایا کہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اب سوچو جو تمہارا جی چہر کرو، تمہارا جو چہر مرو، جہاں جی چہر کماؤ جیسے چاہو، اور خرچ کرو اور بولو اور سنو اور دیکھو جو تمہارا نہیں، میں تمہارے لیے ایک نمونہ بھیجتا ہوں، پکا ٹھٹا نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نمونہ ہے تمہارے لیے۔ سب کے لیے، تاجروں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے، جوانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد تو اب کوئی نبی ہے نہیں، پہلے جو نبی آتے تھے علیہ الصلوۃ والتسلیمات اللہ کی طرف سے، وہ اپنی قوم کے لیے نمونہ ہوتے تھے۔ اب لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاندان تو ان کا آگ کی پوجا کرتا تھا، اور یہ بھی وہی تھے، لیکن یاد رکھنا جب اللہ کسی کے ساتھ کرم کا معاملہ فرماتے ہیں تو اس کو صحیح راستہ بھی اللہ ہی دکھاتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں۔ ایک پادری کے پاس رہتے تھے، وہ مر گیا تو دوسرے کے پاس گئے، وہ بھی ابھی ہوا تو ان کو فکر ہو گیا کہ یہ تو ان کے بعد، تو دوسرے کے بعد پھر تیسرے کے پاس گئے، بھئی ایک جا رہا دوسرا جا رہا، تمہارے بعد ہم کہاں جائیں؟ پادری سے پوچھا تو اس پادری نے یوں کہا کہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، وہ آئیں گے، اور وہ ایسے آئیں گے کہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے وہ رہبر ہوں گے، ان کی بات کے ماننے میں سب کی کامیابی، ان کی بات نہ ماننے میں سب کی ناکامی۔ سلمان کو تو فوراً لگ گیا، اچھا تو وہ کہاں آئیں گے؟ کہ وہ عرب میں آئیں گے۔ بھئی عرب میں تو بہت سارے آدمی ہوں گے، میں کیسے پہچان سکوں گا ان کو کہ یہ وہی ہیں؟ کوئی علامت، کوئی نشانی؟ 3 نشانیاں بتائی۔ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے، ہدیے کا مال قبول کرتے ہیں، اور تیسری چیز ان کے موڈے پر کبوتری کے انڈے کے برابر ایک موٹی اٹھی ہوئی ہے، وہ ختم نبوت کی مہر ہے۔ یوں کہتے ہیں جس کو لگتی ہے نا، جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے، اور جو لگتا ہے اللہ اس کو چلاتے ہیں، اور جو چلتا ہے وہ اللہ منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسٹیشن جانا ہے، چلنا شروع کیا تو پہنچ گئے، کھڑے رہے تو، اس لیے ہمارا یہ راستہ سارا چلنے پھرنے کا، چلت پھرت۔ خیر،
سلمان کو لگ گئی کہ اب کیسے جاؤں، وہ تو ایران میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عرب میں. ان کو لگ گئی، اس لیے کہتے ہیں اللہ پاک ہمیں دین ایمان کی محبت، دین ایمان کی عظمت، اللہ کی عظمت و بڑائی، قرآن کی عظمت، یہ اللہ ہمیں لگا دے، ہمارے دلوں میں اتر جائے. نکلے کہ دیکھوں کہاں کیسے جاؤں، تو انہوں نے دیکھا ایک قافلہ جا رہا تھا بڑا. بھئی آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ہم تو جا رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ آ جاؤ. جیسے بعض مرتبہ ساتھی چلتے ہیں جماعت میں، اور کوئی ساتھی جیسے یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، تو جب پیار سے محبت سے ملتے ہیں تو وہ بھی بھائی میں بھی چلتا ہوں، میں بھی چلتا ہوں. تو لوگ وقت لگا دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں. سلمان ان کے ساتھ ہو گئے، چلتے رہے ایران سے مکے تک، مدینے تک. راستے میں جتنا ان کے پاس سامان وامان تھا، کھانے پینے اس کا اس کا، وہ سب ختم ہو گیا. اب آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب آدمی کہیں سفر میں ہوتا ہے اور اس کو واپس جانا ہے، ٹکٹ کے بھی پیسے نہیں ہے، تو کبھی گھڑی بیچتا ہے، کبھی کوئی چیز سامان بیچتا ہے. ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، کیا بیچیں؟ تو قافلے والوں نے کہا کہ یہ اجنبی آدمی ہے، پرایا آدمی ہے، اس کو بیچ دو. تو قافلے والوں نے حضرت سلمان کو بیچا ایک یہودی کے ہاتھ. یہودی نے ان کو لگایا کام پہ، کھجوروں کے باغ میں پانی دینا، پکی کھجوریں اتارنا اور اس کی نگاہیں سر کھجوروں، یہ کرتے رہے. ایک دن وہ کھجوریں اتار رہے تھے اور ایک آدمی آیا، باغ والے کے چچا کا لڑکا، اور بہت برا بھلا بول رہا ہے، بہت گالیاں بک رہا ہے. اس نے کہا کہ اے بھائی کیا کر رہا ہے، کیوں بک رہا ہے اتنا؟ ارے تمہیں کیا معلوم، یہاں ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر سن لیا کہ ہو اپنی منزل کے قریب ایران سے چلے ہیں تلاش میں. جب آدمی اخلاص کے ساتھ، قربانی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ اس کو اللہ مل جاتے ہیں، اللہ بھی مل جاتے ہیں جس کی تلاش میں لگتا ہے. یہ اترے اور ان سے انہوں نے اپنے اس بھائی سے، یار میں بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں. ہے نائک کام کر، جیسے یہ دبئی قطر وغیرہ جاتا ہے اب کرنے 12 گھنٹے کام لیتے ہیں اور پھر بھی چھٹی کوئی نہیں، کام کرو کام کرو. نہیں دی چھٹی اس نے. ایک دن موقع دیکھ کر کے مل گئی کہ اچھا میں پھر تھوڑی دیر میں آتا ہوں. تو تھوڑی سی صدقے کی کھجوریں لے کر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی تھے. ارے بھائی آپ لوگ کہاں سے سفر کر کے آئے ہو، پتہ نہیں کب کھایا ہوگا، کب کے بھوکا. یہ میرے پاس تھوڑی سی کھجوریں ہیں صدقے کی، قبول کر. حضور نے فرمایا ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے. اتنا سننا تھا اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ کے تو تھپا لگ گیا. پکی بات ہے وہ جو اس نے کہی ہے. کام پہ لگ گئے، باغ میں کرتے رہے. ایک دن موقع دیکھ کر کے ہدیے کی کھجوریں لے کر آئے. ارے بھائی اس دن میں آیا تھا، اس دن تو آپ لوگوں نے کہا کہ ہم صدقے کی نہیں، یہ تو ہدیے کی ہے. ہاں رکھ دو. تو اب دوسرا اسٹیمپ لگ گیا. لگتا ہے نا کہ پاسپورٹ پر اس پر چھپا لگتا ہے نا، ان کے تو بات پر چھپا لگ گیا کہ بالکل پکی بات. اب ان کو تلاش ہے، یہ دو باتیں تو پکی ہو گئی.
وہ نبوت کی مہر کیسے دیکھوں؟ سب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سلمان پیچھے بیٹھ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ رکھی تھی تو وہ تو نظر نہیں آتی تھی، اب ان کو لگی ہوئی ہے کسی طرح وہی، اسی لیے یہ کام جو ہے قربانی کا کام ہے، بے چینی کا کام ہے، اور سچی طلب کے ساتھ چلنے کا کام ہے، جو اللہ پھر اس کو وہ ملتا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ نے ہوا چلا دی، اللہ نے ہوا چلا دی، چادر اتر گئی، جیسے ہی چادر اتری تو وہ مہر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ آگ کے پجاری تھے، پادریوں کے دھکے کھائے ہوئے تھے، لیکن سچی طلب تھی، اس لیے اس کام کے بارے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کام کو رسم اور رواج بنا کے نہ کرو، یہ نبی کا کام ہے۔ اور پھر یوں فرماتے تھے، آج بھی حضور والی ہر بات میں، حضور کے ہر عمل میں وہی تاثیر ہے جو آپ کی زندگی میں، آپ کے موجودگی میں تھی۔ غلط یقینوں کے صحیح یقین سے بدلنے کی، گیرے اخلاق کے اونچے اخلاق سے بدلنے کی، اغراض کے اخلاص سے بدلنے کی، ہر برائی کے اچھائی سے بدلنے کی، آج بھی وہی تاثیر ہے۔ اور پھر مثال دی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کہ لیمو ہے، لیمو سے پانی کھٹا ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی خاصیت تھی، وہاں بھی پانی کھٹا ہوتا تھا لیمو سے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، کتنے زمین آسمان، لیمو کی تاثیر بدلی، لیمو کی تاثیر بدلی۔ اور پھر یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑے بزرگ نچوڑیں گے تو پانی کھٹا ہوگا، اور رکشے والا اور بھیک مانگنے والا دے دو اللہ کے نام پر، وہ بھی اگر نچوڑے گا تو پانی کھٹا ہوگا۔ کہ لیمو کی تاثیر ہے، لیکن فرمایا ایک ہوتا ہے تمہارے گھروں میں شوکیس، بچوں کو خوش کرنے کے لیے لاتے نا سامان، یہ کھلونا وہ سامان، تو ایک پھلوں کا اور فروٹ کا ساتھ میں ہوتا ہے، کریلا، بیگن، لیمو، بھنڈی ہے، پھر فروٹ کا سفرجن، موسمبی، اس طرح کے ہوتے ہیں۔ بچہ ہے اکلوتا، ابا بہت دن ہو گئے لیمو کا شربت پینا ہے، یہ لیمو شو کیس میں رکھا ہوا تھا، ابا بیٹا یہ لیمو دیکھنے کا ہے، نچوڑنے کا نہیں ہے، یوں کہ ایسے جماعت دیکھنے کی، تبلیغ دیکھنے کی، اس سے پھر زندگیاں نہیں بدلتی۔ سچ مچ کا لیمو ہوگا تو پانی کھٹا ہوگا، چاہے بھیک مانگنے والا نچوڑے، جیسے ہمارے حضرت قاضی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الدین میں جو فقیر مانگنے والے ہوتے تھے ان میں جماعت بھیجی تھی، اور ماشاءاللہ کام کرایا تھا، اور وہاں کیا کیا ہوا تھا۔ اس لیے فرماتے تھے اللہ کے واسطے یہ بدھ کا جوڑ، یہ جمعرات کا جوڑ، یہ فلاں دن کا مشورہ، یہ فلانا اجتماع، یہ فلانے آ رہے ہیں تو ان کے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ مجھے یاد آیا ہم وہاں لکھنؤ میں تھے مدرسے میں، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت زبردست شخصیت تھی۔ جماعت جا رہی تھی تو جماعت والوں سے یوں کہا کہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کام کسی کی اپنی ملک نہیں ہے، کسی کی جائیداد نہیں ہے، یہ تو کار نبوت ہے، نبی کا کام ہے۔ اور دنیا میں یہ بات ہے کہ دنیا میں یہ بات ہے کہ ہر کام اس کے مزاج سے ہوتا ہے، ہر کام
تجارت تاجرانہ مزاج سے، کھیتی کھیتی کے مزاج سے، نوکری نوکری کے مزاج سے، کہ نبوت کا کام نبوت کے مزاج سے. پھر خود بھی اس کی شرح بھی فرما دی نبی کا مزاج کیا ہے. یہ میرے لیے آپ کے لیے سب بزرگوں کی باتیں رہبری ہے، اللہ نے عمل کی توفیق دے. فرمایا نبی کا مزاج سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا، دوسری بات اپنی آخرت بنانا، اور تیسری بات مزاج نبوت کی ہر ایک کی خیر خواہی، ہر ایک کا بھلا چاہنا. یہ حضور مولانا نے حضور کا مزاج بتایا اور مجھے اور آپ کو سبق دے دیا. اب جتنا ہم اس کام کو اس طرح کریں گے اللہ کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اور ہر ایک کو کا بھلا چاہے. تو دوستو ہر آدمی، حضرت سلمان انتظار میں تھے، جیسے چادر اتری وہ جس کی تلاش میں تھے. کیا عربی میں کہاوت ہے، من جد وجد، جو جس کی کوشش میں لگتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے، پا لیتا ہے، پا لیتا ہے. دیر سویر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ان کی تلاش کی حضور کو مل گئے. اب یوں کہ مثل مشہور ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، خدا جب مہرباں ہوتا ہے کنواں خود کھینچ کے آتا ہے. یہ پیاسے تھے، کنویں کے پاس آئے تھے، لیکن اب وہ مہر، وہ صداقت کہ صدقہ نہیں کھاتے ہیں. جیسے زمزم کہاں ہے؟ زمزم کا کنواں کہاں ہے؟ مکے میں. اب گھر گھر میں زمزم. یہ خدا کی مہربانی. پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، خدا جب مہربان ہوتا ہے کنواں خود کھینچ کے آتا ہے. جس گھر میں دیکھو جو بھی جاتا ہے وہاں سے زمزم ضرور، اور کتنا ہے نہیں. اور اب تو لوگ اس کو بیچتے بھی ہیں. حضرت سلمان کی امید پوری ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، اور پھر چونکہ لگے تھے، پھر جو ان کا مزاج بنا تو جان کی پرواہ نہ، مال کی پرواہ نہ، کسی چیز کی پرواہ. خندق کا موقع تھا، غزوہ خندق، بہت کڑاکے کی سردی اور بڑے حالات. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں سے یہاں تک کھودنا ہے، یہاں سے یہاں 10 آدمیوں کی جماعت بنائی تھی. جیسے ہم کہنے یہ مسجد والے اپنا دوسرا گشت اس مسجد میں کریں گے، اور یہ دونوں مسجدیں پھر اپنے آدمی تیار کریں گے. 10 کی جماعت بنتی ہے، مسجد وار جماعت. وہ حضور نے بنائی. کھودتے ایک جگہ اتنی بڑی چٹان آئی کہ سب کے کدال پھاوڑے سب بیکار. بھوکے ہیں، کھانے کو کھجور نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، کام ادھورا ہے. ہماری طرح نہیں، ہمارا چلہ تو ہر کس دن میں پورا ہوتا ہے نا. ایک دن جانے کا نکال گئے، ایک دن واپسی کا، 40 دن پورے ہو گئے. نہیں، ڈنڈی نہیں مارنی. مجھے یاد ہے چھاپی کا اجتماع تھا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. فرمایا کہ بھائی چلہ تو ہوتا ہے 40 دن کا، اب یہ ہے رمضان، اب کی مرتبہ چلہ لگا دو 60 دن کا. اور ماشاءاللہ کیا لگایا. اور اس دن کی قربانیاں اور لوگوں کی محنتیں، یہ سارا جو نظر آ رہا ہے یہ قربانیوں کا بہت سخت چٹان ہے. وہاں بات یہ تھی کہ جو پریشانی، جو کوئی رکاوٹ آئی، ان سے کہو ان سے کہو، ان سے نہیں. اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. جب تمہارے کسی مسئلے میں کوئی اٹکاوا آوے، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، وہاں سے معلوم کرو. یہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس.
حضور سب کے کدال پھاوڑے بیکار ہو گئے اور رکاوٹ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا دے کے، ہم تو کرتے ہیں، اب اگر کوئی آ کے کہے یار کام تو ہے، ہماری مسجد میں کوئی کام نہیں ہے، ہماری مسجد میں ساتھی نہیں، اچھا ارے بھائی ہونا، اچھا میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی مدد کرے، جاؤ رخصت چھٹی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دے کے واپس نہیں کیا، خود اپنی ذات بابرکت کے ساتھ آپ آئے. یہ سب پرانوں کے لیے، تبلیغ والوں کے لیے سبق ہے. نبوت کا مثالی نبی جو پیغام دیتے ہیں امت کو، سب سے پہلے اس پر عمل کرتے ہیں. نبوت کا کام کرنا ہے تو اپنے ذات کو کھپاؤ. حضور تشریف لائے، آپ نے ماری کدال اپنے ہاتھ سے، وہ چٹان جو کسی سے، آپ کی کدال پر 100 جنتیوں کی آپ کو قوت دے رکھی تھی اللہ نے، چورا چورا ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، ایک وقت آئے گا مجھے اس میں روشنی دکھائی گئی ہے، کسریٰ اور قیصر کے تاج تمہاری ٹھوکروں میں آئیں گے. اور کئی خوش، وہاں جو منافقین تھے اطراف میں، کھانے کو کھجور نہیں ہے، اور وہ کسریٰ کا تاج، اس کو دیکھنے کے لیے جو ٹکٹ بنتا تھا وہ 2 لاکھ کا، جیسے ایئرپورٹ پر اور پلیٹ فارم وغیرہ بنتے ہیں نا ٹکٹ، اس تاج صرف اس کے دربار میں پہنچنے کے لیے. اور یہ صحابہ کتنا، کیسے بھوکے، کیسے پیاسے، کیسے ہرے. لیکن آمنت باللہ ورسولہ، اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، زمین آسمان کو جائے 100 دفعہ جائے، پورا پچم ہو جائے، میرے اللہ سچے، میرے اللہ کے نبی کے سچے، آپ کی بات سچی، پتھر لوہا لال، ایسا ہی ہوگا. وہ دن آیا، آیتیں نازل ہوئی وہاں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ جس کو چاہے دے ملک دے، جسے چاہے چھین لے، جس کو چاہے. جب یہ آیتیں ہوتی تو منافق نکلو، ملک ملے گا اور یوں ہو جائے گا، کھانے کو تو ہے نہیں. انہوں نے تو مذاق اڑایا اور صحابہ کی خوشی کی لہر دوڑ گئی. اللہ کا وعدہ ہے، کلام اللہ کا ہے، اللہ کریں گے کریں گے کریں گے. ایک وقت آیا، ایک صحابی کی ٹھوکر میں کسریٰ کا تاج تھا. ارے جانتے ہو کیا ہے؟ جی جانتا ہوں اس اللہ کو جس نے اس کی کھوپڑی سے اتار کے میرے پیر میں ڈالا، اور جانتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی پوشین گوئی ایسی آنکھوں سے نظر آ رہی، بالکل سچے، بالکل سچے، بالکل سچے. اللہ وہ کر. اس لیے میرے دوستو، یہ جو فضائل اعمال ہیں اور فضائل صدقات، یہ بیکار نہیں ہے. کس عمل پر اللہ کیا دیں گے اس کے دھیان کے ساتھ. جمعرات کی حاضری، بدھ کا مشورہ، مہینے کے 3 دن، صبح شام کی تسبیح، قرآن کی تلاوت، کیا کیا ملے گا کہ اس کے دھیان کے ساتھ. اور مجھے اس پر بات یاد آئی، جب پنجاب میں لوگ مرتد ہوئے تھے نا، پورا پنجاب، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بہت پریشان. اب یہاں رہ کر کیا کریں، امت تو حد سے چلی گئی. اس وقت میں کہ جب یہاں امت ہی نہیں ہے تو ان میں رہ کے کیا کریں. ہجرت کی نیت سے گئے تھے کہ ایک آدمی کی جیب سے 5 کا نوٹ گر جائے تو وہ تصویر، میرا نوٹ، میرے 5، میرا، امت ہاتھ سے نکل گئی. تو وہاں کے حجاز مقدس کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے ان کو جمع کیا کہ اللہ، تمام علماء نے کہا اللہ الان کما کان، اللہ کے ہاں کوئی تغیر تبدل نہیں، جیسا وہ ہمیشہ ہے اسی طرح ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفات. قرآن کہ قرآن اس کا کلام ہے، جیسے اس کی ذات و صفات میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں.
ایسے اس کے کلام میں. پھر یہ حالت کیوں ہے؟ مسلمان اتنا ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ امت اتنی ذلت میں کیوں ہے؟ علماء نے یوں کہا کہ حضرت امت میں علم کی کمی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے آپ کے جواب سے اطمینان نہیں. علم تو اتنا ہے ایک جملے کی شرح کتابیں شروحات اور لغات اور کیا کیا بھری ہوئی ہے. حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ایک چھوکرا ایک لڑکا نوکری کی تلاش میں جہاں جاتا ہے نو ویکینسی جگہ نہیں ہے بالکل مایوس ہو گیا. مایوس ہو کے واپس جا رہا تھا. ایک آدمی نے آواز دی کل صبح کو 8 بجے سے شام کے 5 بجے تک میرے یہاں آنا میں تجھے یہ سیلری دوں گا یہ تنخواہ دوں گا. جان نہ پہچان نہ کوئی رشتہ داری نہ کبھی دیکھا. پھر یہ آدمی سچا ہے جھوٹا ہے کیا ہے؟ لیکن اس لڑکے کو اس کی بات کہ رات بھر نیند نہیں آئی. صبح کب ہو 8 کب بجے اس سے پہلے میں جاب پر پہنچ جاؤں میں نوکری پر پہنچ جاؤں. اس لالچ میں جو اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے. اب پہلے اس نے دیے ہیں نہیں دیے ہیں جھوٹا ہے کون کیا کتنے خطرے ہیں. ماں بیمار ہے بچہ رو رہا ہے یہ میرا وقت ہو گیا ہے میں جاؤں گا نہ ماں کی دوا بھی منگوا دیں گے اور بچہ کی. فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس کو کبھی دیکھا نہیں جس کو کبھی کوئی رشتہ داری جان پہچان نہیں اور ہو سکتا ہے جس بینک سے یہ اس کے لیے تنخواہ کا پیسہ لانے والا ہے وہ بینک ہی لوٹ گیا تو کتنے خطرے ہیں اس راستے میں. لیکن اس کا یہ یقین کہ اس پر ملے گا. اسی لیے یہ جو رمضان مبارک آ رہے ہیں نا اس کو کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا. جو رمضان کا روزہ ایمان اللہ حق اللہ کی ہر بات حق اللہ کے وعدے حق اور منہ میں پانی بھر آئے میں قرآن پڑھوں گا میں روزہ رکھوں گا میں بھوکا رہوں گا میں پیاسا رہوں گا. اللہ فضائل رمضان ہے نا وہ پڑھتے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان علماء سے یوں کہا کہ ایک لڑکا جان نہ پہچان اور کتنے خطرے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے دھوکہ دے گا کیا کرے گا. لیکن اس کی بات پر یقین کر کے رات بھر سویا نہیں گھر سے بغیر ناشتے کے اور بچہ رو رہا ہے ماں بیمار ہے اور بارش برف کی بارش ہو رہی تھی گاڑی برف میں ڈوبی ہوئی. اس حال میں پہنچتا ہے اس لالچ میں جو اس نے بتایا ہے. فرمایا جب اس کی بات الیس اللہ بکاف عبدہ الیس اللہ بکاف عبدہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے اللہ کے. اس آدمی کی بات پر تو اتنا یقین ہے اور اللہ اتنا کہنے گا ہاں ٹھیک ہے اللہ کافی ہے ہاں ٹھیک ہے اللہ کافی ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. پیارے نبی اللہ آپ کے لیے کافی اور جو آپ کا اتباع کرے گا وہ اس کے لیے کافی. سارے علماء جتنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سر پکڑ لیا اور مولانا الیاس صاحب سے کہا حضرت کبھی اس کو تو سوچا بھی نہیں تھا. بڑی تفصیل ہے بڑی کہ بات یہ ہے اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ وعیدوں کے خوف کے ساتھ اس محنت کو کرنا ہے. اسے رسم اور رواج نہیں بنانا ہے. ابھی وہ پتنگ اڑانے کی رواج تھی نا ابھی کچھ دنوں پہلے سے جیسے کبھی رنگ چھڑکنے کی کبھی پتنگ اڑانے کی کہ اس کو ایسے چلو ٹھیک ہے یار کر لیں گے گشت چلو اچھا آج تو نہیں جا سکتا میں جمعرات
ایسا نہیں، جو چاہے ہو جائے، کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، اور فضائل کے دھیان کے ساتھ اور مسائل کی شکل صحیح ہو۔ نماز پڑھنی ہے، نماز پر اللہ کام بنائیں گے، لیکن نماز سیکھنی ہے، قیام، رکوع، سجدہ، اور حضور نے فرمایا ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ اس لیے میرے دوستوں میں نے کہا کہ ایک ہے قوت فکر اور ایک ہے قوت عمل۔ اب اس کا فیصلہ کہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، ہماری سوچ بدل جائے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت ہماری سوچ کہ ہماری سوچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی سوچ کے قریب ہو جائے۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کیا تھی؟ کہ آپ کی سوچ یہ تھی جتنے انسان، جتنے مرد و عورت، سب اللہ کے بندے، اللہ کے بنائے ہوئے، الخلق عیال اللہ حدیث میں ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کا قبیلہ ہے، اور سب سے زیادہ محبت اللہ کو اس بندے سے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچاوے۔ حدیث ہے کہ ہر ایک کا فکر یہ ہو جائے اللہ کے ہر بندے بندی کے پاس اللہ کا دیا جو کچھ ہے، جان، مال، صلاحیت، سوجھ بوجھ، تعلقات اور جو بڑی بڑی حیثیتیں ہوتی ہیں، وہ ساری اپنے صحیح مصرف پر لگ جائے۔ کہ صحیح مصرف کیا ہے؟ کہ نمونہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جان لگائی، جہاں مال لگایا، جتنا لگایا، جیسے لگایا، جب لگایا، جتنا روئے، جتنے وہ سب کہ ہر ایک کی زندگی پر آ جائے اس نمونے پر۔ اس کا نام ہے کہ جب حضور والی سوچ ہوگی تو حضور والا عمل ہوگا، جب حضور والا عمل ہوگا تو اللہ والی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ اس لیے کہ وعدے سارے عملوں پر ہے، وہ تمہاری پرسنالٹیوں کو اور تمہاری سے کون دے گی؟ وہ تو تمہارے عمل کو دیکھ۔ اس لیے دوستو یہ خالی مجمع جمع کر لینا، بیان کر لینا، اعلان کر لینا اتنا نہیں ہے، یہ کام ہے، عمل ہے، اس کو کرنا ہے۔ جیسے نبی خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، سب سے پہلے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں آپ کے ساتھ ہیں، اور وہاں سے لوگ ان کی گرفتاری اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے ارے حضور نے ایک بات کہی، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ کے وعدوں پر۔ کیوں؟ کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ دوستو فضائل کے دھیان کے ساتھ صحیح طریقے سے جو اصول، جو مزاج اور جو نہج کام کا، روزانہ کا، ہفتے کا، مہینے کا، سال کا، زندگی بھر کا، اکیلے کا، سارے خاندان کا اور ساری امت کا ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ کرنے سے اللہ تو آج بھی وہی ہے جس نے بدر میں مدد کی تھی، جس نے صحابہ کی مدد کی ہے، جس نے نمازوں پر کام بنائے ہیں، جس نے دعاؤں پر رکی ہوئی بارشیں برسائی ہے، اور کیا کیا اللہ کی مدد کی واقعات ہیں۔ یہ ہماری فضائل کی کتابیں، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کو زندگی میں اترنا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، ہماری کیا زندگی، ہمارا کیا وقت، کچھ پتہ نہیں کس کا کب وقت آ جائے ہے۔ اس لیے نیتیں کرو، انشاءاللہ اس پورے مجمع میں میری درخواست ہے جس کے ابھی تک 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جائیں، بالکل مت گھبرانا، میں آگے بتاؤں گا۔ جس کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، میں آگے بتاتا ہوں۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، گھبراؤ مت، میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھو مسجد میں بیٹھا ہوں،
میرا آپ لوگوں کے ساتھ گمان یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کام سے محبت نہ ہوتی، آپ اللہ رسول کی باتوں کو نہ چاہتے ہوتے تو یہاں کیوں آتے؟ دنیا بہت پھر رہی بازاروں میں، آپ بھی پھرتے. لیکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ آپ کے اندر میں ہے، آپ فرشتے نہیں ہیں. نیت ہے، جی چاہتا ہے ہمارے بھی چال لگیں، میرے ابا کے، میری اماں کے، میرے بھائی کے، میرے بھائی ہے نہیں. لیکن کسی کی کوئی مجبوری، کسی کی کوئی پریشانی. جی آج تو مسجد میں کھڑے ہو، شہنشاہ کے دربار میں ہو، یہاں مانگی ہوئی بھیک ملا کرتی ہے. کہو انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے، ایک ساتھ کہو انشاءاللہ. اور اس کا راستہ ایک دم سے آدمی شیخ التفسیر نہیں بن جاتا، ایک دم سے آدمی پروفیسر نہیں بن جاتا. اے بی سی ڈی، اے بی سی ڈی، الف خالی بے کے نیچے ایک نقطہ، ٹے کے اوپر 2 نقطے، یہاں سے شروع ہوتا ہے. لیکن کرتا رہتا ہے تو شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، انجینئر، پروفیسر، کیا بنتا ہے. آپ کے لیے 4 مہینے اور بہت اچھا مہینہ آ رہا ہے، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ. ابھی سے نیت کرو، جس کی جو رکاوٹ ہے اس کے لیے شریعت کے حد میں رہ کر کے علماء سے پوچھ کر اس کا حل. اور اس سے پہلے اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ کے اپنی مسجد کو مضبوط کرو. روزانہ کے 5 عمل، ہفتے والی 2 گشتیں، مہینے کے یہ شروع کر دو. روزانہ کی تسبیح، مسنون دعائیں، نمازیں ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک راستے کھولیں گے. کرو گے بیٹھ جاؤ. یہ جتنے بیٹھے رہ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ وہ ہیں جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں. لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیان کیا. اس مدینے میں رہنے والے 3 قسم کے تھے: پوری جان پورا مال، آدھی جان آدھا مال، اور کم سے کم 1/3 سال کے 4 مہینے باہر کی نقل و حرکت، اور مدینے میں آنے والوں کو سمجھانا، سکھانا، اور پھر ان کو داعی بنا کر گئے. ہم بہت کمزور ہیں، اس لیے یہ جو نہیں کھڑے ہوئے جن کے لگ چکے، یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم ہر سال 4 مہینے لگائیں گے. ذرا نیت کر کے کھڑے تو ہو یار، کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ مشورے سے لگائیں گے. کھڑے ہو جاؤ، بالکل مت گھبراؤ. جو چلتا ہے اللہ اس کو چلاتے ہیں، اور اللہ جس کو چلاتے ہیں اس کو نتیجے تک پہنچاتے ہیں. بس اتنا ہی ہے. بس ارے لوہے کو، لکڑی کو، مٹی کو، کس کو 4 مہینے دیے ہیں؟ ترازو جب تولتے اس کے اندر جو تول کے وہ ہوتے 5 سیری 2 سیری لوہا ہے، اس کو بھی وقت دیتے ہیں. اس کے پھر سے بالکل گھبراؤ مت، اللہ بہت بڑے ہیں اور وہ مددگار ہے، اللہ کافی ہے. انا لننصر رسلنا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم مدد کریں گے پیغمبروں کی، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی ہم مدد کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کا وعدہ ہے. جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں ہر سال کے 4 مہینے کی نیت سے کھڑے ہو جاؤ. کرو گے. اور جب تک ہے اپنے روزانہ کی، ہفتے کی گشتیں، نمازیں، اپنی ذات بھی، اپنے گھر والے بھی، اور وہی حضور والا فکر. کیا ہر بندہ بندی اپنی جان مال اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو نبی کے نمونے پر لگانے والا بن جائے، ہے جی. اس لیے انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے. پھر ملکوں کی بھی تشکیلیں ہوتی ہے ملکوں میں 4 مہینے اور مستورات کی جماعتیں چلتی ہے بھائی. ہاں بتاؤ بھائی، اس کے لیے بیٹھ جاؤ. ایک مرتبہ یوں کہہ دو جیسے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا: سہم من سہام اللہ
ارمونی حیث ما شئتم، میں اللہ کے تیروں میں کا ایک تیر ہوں، جہاں چاہے مجھے پھینک دو۔ ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جہاں جب اور جیسے، پیدل سواری، اندر باہر، دور قریب، جہاں جیسے سواری سے پیدل، جب آدھی رات کو پچھلی رات کو میں تیار ہوں۔ اس کی نیت کے ساتھ کہو انشاءاللہ، کہو گے؟ مانگو دعا اللہ سے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ونشهد ان محمدا عبدك ورسولك، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروردگار ہمارے ماں باپ کے، ہمارے بھائی بہن بیوی بچوں کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے ایک فرد کے تمام چھوٹے بڑے چھپے کھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو غفار ہے، تو رحمان الرحیم ہے، تو کریم ہے، ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے۔ اپنی پناہ میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے ہمیں، اے اللہ نفس و شیطان کے حوالے ہونے سے بتا دے۔ ان تیرے بندوں نے تیرے گھر کے، یہ تیرے نبی کے امتی، ان کے لیے نبی کتنے روئے ہیں، اے اللہ ان آنسوؤں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے ورم کا واسطہ، بدر کی رات کے آنسو اور آہوں کا واسطہ، جس واسطے سے تو نے آدم و حوا علیہ السلام کی چوک کو اور بھول کو معاف کیا تھا، تجھے اس کا واسطہ اس امت کو معاف کر دے، اپنی پناہ میں لے لے اور اس کو نبی کے رنگ میں رنگ دے، دین سیکھنے والا، دین پر چلنے والا، دین کے لے جان مال کھپانے والا۔ اے اللہ کرے گا تو تو ہی، فیصلہ تو تیرا ہی ہے۔ اے اللہ سب نے نیت کی ہے، تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ جو جہاں کی جس طرح کی پریشانی میں، گھریلو، کاروباری، سماجی، میاں بیوی کی، رشتہ داریوں کی، اے اللہ جس طرح کی جون سا امتی دنیا کے جس کونے میں جہاں جس طرح کی پریشانی، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ اے اللہ آنے والے ماہ مبارک، اے اللہ اس کی ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما۔ اب تک تو نے کتنے رمضان دیے، کیسی شب قدر دی، تو نے قرآن دیا، تو نے رحمت للعالمین جیسے نبی دیے، اور تیرے تو کہنے ہی کیا ہے، تیرے تو کہنے ہی کیا ہے، تو رب العالمین، تو رحمان الرحیم، اور تو سب کچھ۔ اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائیے، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اچانک کی موت سے حفاظت فرما، اے اللہ آخرت ہماری بنا دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج، آپ کے والا فکر، تجھے راضی کرنا، ہمیں ہماری آخرت بنانا، اور تیرے بندوں کے ساتھ بھلا معاملہ کرنا۔ اے اللہ مزاج نبوت نصیب فرما دے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی، جتنی دعائیں پہلے مانگی اس کو قبول فرما۔ دنیا والا ہونا چاہتا ہے، ہمیں دعوت و دعا والا بنا دے، ہمیں دعوت و دعا والا بنا دے۔ ایمان تو اے اللہ دلوں کی گہرائیوں میں اتار دے، جو ایمان تیرے یہاں مطلوب ہے وہ نصیب فرما دے، وہ ایمانی اور قرآنی زندگی نصیب فرما دے۔ مسجدوں کو، مدرسوں کو، مکتبوں کو، دین کی جو محنت جہاں ہو رہی تجھے پسند ہے، اور اللہ ہماری دعوت کی عظیم الشان محنت، جو جماعتیں، جو تقاضے، جہاں ساتھی مشورے، اجتماع اور چلت اس سب کو قبول فرما کر عالم پورے میں ہدایت کی لہریں، ایمان کی لہریں اٹھا دے۔ اے اللہ ہدایت کے خلاف کی جتنی چیزیں ہیں، اللہ اس سب سے زمین کو پاک فرما دے۔ ربنا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم. اس پورے مجمع کو، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، اور ان سے تعلق اور محبت اور ان کے رشتہ دار اور ہم سب کے اے اللہ پوری امت کو حضور والی محنت پر آسے اور حضور کے نمونے پر اے اللہ فکر بھی حضور والا، عمل بھی حضور والا، معاشرت اور سماج بھی، اخلاق بھی آپ کے والے، کمانا فرض کرنا جو آپ نے بتایا شریعت سنت کے مطابق اے اللہ اس کی لہر دوڑا دی. سود سے بیاج سے جھوٹ سے لونوں سے اے اللہ جس کو تو نے قرآن میں کہا جو سود میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ اللہ سے لڑنے کے لیے آستینہ چڑھاتا ہے. اے اللہ سچی توبہ نصیب فرما دے، حلال کی پاک روزی نصیب فرما، گندے ناپاک حرام کے لقموں سے بچا دے. سود لون اور جتنا شریعت سنت کے خلاف ہے اس سے ہماری روزیوں کو، ہماری کمائیوں کو پاک فرما دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. اے اللہ جس کا جو مقصد، جس کی جو جائز ضرورت ہے عافیت کے ساتھ پورا کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بھائی ایک بات سن لو، ماشاءاللہ مسلمان کا مسلمان سے مصافحہ کرنا سلام کے ساتھ 30 تو نیکیاں، ہاتھ الگ ہونے سے پہلے مغفرت کا اعلان اور محبت ہے. تم بھی چاہتے ہو ہم بھی چاہتے، لیکن ہمارا سفر ہے اس لیے مجھے تھوڑا سی آسانی کر دینا اور سب بیٹھے رہے اسی طرح. اور میری رائے یہ ہے بھائی تشکیل والے ہیں مسجد وار یا حلقے بنا لو اور اس میں آنے والے 4 مہینے کی چلوں کی طلبہ ہے اور اساتذہ ہے یا جو بھی ہے ان کی تشکیلوں کی ہے. یہاں نماز کتنے بجے؟ 8:15 بجے ہوتی ہے نا؟ ہاں ابھی اچھا وقت ہے. کوئی بھائی باہر جانے کی کوشش نہ کرے، بیٹھے بیٹھے اپنے حلقے بنا لو اور اس میں تشکیلیں کر لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.